رہے ہیں اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے, نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے صبح و شام. اتنے کلپ مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے, یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے. کیا ہو گیا تمہیں, پاگل ہو گئے ہو تم بھائی, کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے, میرا سارا دن اسی پہ گزرتا ہے یار, بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ, اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں, آپ 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا, خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا, لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, اللہ فرماتے ایک منٹ تو دور کی بات, ایک منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا وہ بھی نہیں ملے گا. ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے, ابھی بہت ٹائم دیا ہے. چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو, فلموں میں ضائع کر دو, سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو, فلاں نے یہ چھکا مارا, فلاں نے چوکا مارا. ابھی بہت ٹائم ہے. لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے کام ہیں جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے. ان کو مرنا نہیں ہے نا, تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں, انجوائے کریں, ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو, سوئمنگ کر لیا کرو, فٹ بال کھیل لیا کرو, تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی, کولیسٹرول کم ہو جائے گا, فائدہ بھی ہوگا, انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے؟ رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا, رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا, اعصاب, ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا, اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی. کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن, چیخو پکار, مار دھاڑ, چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا, آپ ان کی ہسٹری چیک کریں, ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی, بچی ایک دم چلائے گی کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے, بولو نا, دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے, نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے, تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے, اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں, اس کو پتا ہے میری, برداشت کر لیتی ہے, خرچہ پورا کرے گا, جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا, اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا, تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں یہ میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. ہاں, جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے.
تو یہی ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو, میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا, لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے. ٹائم کہاں ہے؟ ایک طرف یہ کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہ کیا کریں, اب ٹائم کیسے پاس کریں. جب ڈرامے کی بات آئے نا بھائی, ٹائم کیسے پاس کریں. ابے ایک طرف ٹائم نہیں ہے, دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تمہیں, کہاں ٹائم پاس کریں. تو یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل میں آر سب کی رہی ہیں, گھننے بنے ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بور ہو گئے نا, فالتو بیٹھے ہوئے, کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے, تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. شیطان کہتا ہے بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے, بور بھی ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو, یہ دیکھ لے, تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے, یا یہ ڈرامہ دیکھ لے, بڑا ڈرامہ چل رہا ہے, ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں, تو پھر وہ جذباتی ہوگا, روئے گا, دھوئے گا یا ہنسے گا, جو بھی ہوگا, تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا, پاس ہو گیا. تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے, جیسے میں نے بتایا ابھی. دوسرا, اب اس کو چھوڑنا کیسا, ہی اگلا مرحلہ ہے. تو چھوڑنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو. جب کوئی ہدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنتی ہے, انسان اس کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے. تو وہ ہدف کیسے بنایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک ہدف تو بنا ہوا ہے, آخرت کی تیاری, یہ تو ہر ایک کا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہدف بھی ہوتے ہیں, بھائی میں نے ایم ایس سی کرنا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, میں نے ایک نیا, اور چلو رکشہ چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشہ اور خریدنا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہدف ہو سکتا ہے. میں ٹماٹر بیچ رہا ہوں تو یار میری ایک کے بجائے 2 ریڑیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟